السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آج کہاں جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ بس آج عید کا دوسرا دن ہے اور میری طرف سے تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہمارا ارادہ ہے سرن ویلی کا ایک مقام ہے مونڈی، وہاں جانے کا ارادہ ہے۔ علاقے کو ایکسپلور کریں گے، انجوائے کریں گے۔ بس یہی موقع ہوتے ہیں کہ بندہ تھوڑا ریلیکس ہو جائے، ریفریش ہو جائے۔ اچھا، کچھ کھانے پینے کا ارادہ ہے؟ بالکل، یہ ہم نے باربیکیو میرینیٹڈ کر کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اور انشاءاللہ اس کو جا کے وہاں پہ گرل روسٹ کریں گے اور خوب انجوائے کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ چلیں، اللہ آپ کے سفر کو کامیاب کرے۔ آمین آمین۔ اللہ حافظ۔ وادی سرن کی خوبصورتی کو اگر الفاظ میں سمویا جائے تو یہ کسی خوابناک منظر سے کم نہیں ہے۔ اس کی کشش درج ذیل پہلوؤں میں چھپی ہے۔ نمبر 1، شفاف پانی اور دریائے سرن۔ اس وادی کی جان دریائے سرن ہے، جس کا پانی گلیشیئرز سے آنے کی وجہ سے کرسٹل کی طرح شفاف اور برف جیسا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ دریا کے کنارے پھیلی سبزہ زار زمینیں اور پتھروں سے ٹکراتا شوریدہ پانی ایک سحر انگیز سما پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، گھنے جنگلات اور مخملی چراگاہیں۔ وادی کے پہاڑ چیڑ کے بلند و بالا درختوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہاں کی چراگاہیں جیسے جابر گلی اور کھنڈا گلی گرمیوں میں بھی اتنی سبز اور ملائم ہوتی ہیں کہ جیسے زمین پر سبز مخمل کا قالین بچھا دیا گیا ہو۔ نمبر 3، بلند و بالا چوٹیاں۔ وادی سرن کا پس منظر موسیٰ کا مسلح اور چرکو پیک جیسی برف پوش چوٹیوں سے سجا ہوا ہے۔ ان چوٹیوں پر بادلوں کی آنکھ مچولی اور غروب آفتاب کا نظارہ سیاحوں کو مبہوت کر دیتا ہے۔ نمبر 4، آبشاروں کا مسکن۔ منڈا گچھا اور اس کے گرد و نواح میں درجنوں چھوٹی بڑی قدرتی آبشاریں موجود ہیں جو پہاڑوں کے سینے سے پھوٹتی ہیں۔ ان کی آواز اور ٹھنڈی پھوار تھکے ہوئے مسافروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ نمبر 5، پرسکون اور آلودگی سے پاک ماحول۔ ناران یا مری کے برعکس وادی سرن ابھی تک تجارتی شور و غل سے کافی حد تک محفوظ ہے۔ یہاں کی ہوا خالص، فضا پرسکون اور رات کا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جو اسے ذہنی سکون کے لیے بہترین جگہ بناتا ہے۔ مختصر یہ کہ وادی سرن فطرت کے رنگوں، بہتے جھرنوں اور پروقار پہاڑوں کا ایک ایسا سنگم ہے جو ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ منڈا گچھا وادی سرن ضلع مانسیرا کا ایک انتہائی خوبصورت اور مرکزی گاؤں، جسے سیاحتی اعتبار سے اس وادی کا دل کہا جاتا ہے۔ مقامی طور پر اسے بعض اوقات مونڈی یا منڈا بھی کہا جاتا ہے۔ اس مقام کی اہمیت اور خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جغرافیائی اہمیت اور محل وقوع۔ منڈا گچھا سطح سمندر سے تقریباً 7000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ گاؤں وادی سرن کے آخری بڑے رہائشی علاقوں میں سے ایک ہے جہاں تک پکی سڑک جاتی ہے۔ یہ شنکیاری سے تقریباً 40 سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور سیاح یہاں اپنی گاڑیوں پر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 2، کوہ پیمائی کا بیس کیمپ۔ منڈا گچھا کی سب سے بڑی شہرت یہ ہے کہ یہ مشہور زمانہ چوٹی موسیٰ کا مسلح کے ٹریک کا بیس کیمپ ہے۔ کوہ پیما اور ہائیکرز یہاں قیام کرتے ہیں اور یہیں سے اپنی پیدل مسافت شروع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے درج ذیل مقامات کے راستے بھی نکلتے ہیں۔ چرکو پیک وادی سرن کی بلند ترین چوٹی، کھنڈا گلی اور جابر گلی، خوبصورت چراگاہیں اور بلند مقامات، قدرتی حسن اور نظارے۔ دریائے سرن کا منبع دریائے سرن اسی مقام کے قریب گلیشیئر سے نکلتا ہے، اس لیے یہاں پانی انتہائی شفاف اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آبشاریں۔ منڈا گچھا کے گرد و نواح میں کئی چھوٹی بڑی آبشاریں موجود ہیں، جس کی وجہ سے اسے آبشاروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ گھنے جنگلات۔ یہ علاقہ دیودار اور کائل کے قدیم اور گھنے جنگلات سے گھرا ہوا ہے جو ماحول کو خوشگوار اور معطر رکھتا ہے۔ نمبر 4، مقامی ثقافت اور سوغات۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر سواتی پٹھان، گجر اور سید قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کی مشہور سوغاتوں میں اخروٹ اور شہد شامل ہیں۔ سیاحت کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے کیونکہ سردیوں میں یہاں شدید برف باری ہوتی ہے اور درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بہت نیچے گر جاتا ہے۔ اگر آپ فطرت کی خاموشی اور ٹریکنگ کے شوقین ہیں
تو منڈا گچھا یعنی مونڈی آپ کے لیے ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ مختصر سی تاریخ۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ میں واقع وادی سرن اپنی قدرتی خوبصورتی اور تاریخی پس منظر کے لحاظ سے انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ اس وادی کی مختصر تاریخ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، قدیم پس منظر اور نام کی وجہ۔ وادی سرن کا نام یہاں بہنے والے دریائے سرن کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ دریا وادی کے بلند ترین مقام موسیٰ کا مصلی کے گلیشیئر سے نکلتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ علاقہ ہزارہ کا حصہ رہا ہے اور قدیم تجارتی راستوں کے قریب ہونے کی وجہ سے مختلف تہذیبوں کے زیر اثر رہا۔ نمبر 2، قبائلی ڈھانچہ اور آبادکاری۔ وادی سرن کی تاریخ یہاں آباد قبائل سے جڑی ہوئی ہے۔ اس وادی کے بڑے حصے پر سواتی قبائل آباد ہیں جنہوں نے صدیوں پہلے یہاں ہجرت کی اور زمینوں کا انتظام سنبھالا۔ دیگر قبائل یہاں گجر، سید اور تنولی خاندان بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں جو زراعت اور غلہ بانی سے وابستہ رہے ہیں۔ نمبر 3، سکھ اور برطانوی دور۔ سکھ دور 19ویں صدی کے آغاز میں جب سکھوں نے ہزارہ پر قبضہ کیا تو وادی سرن کے غیور قبائل نے ان کے خلاف بھرپور مزاحمت کی۔ برطانوی دور 1849 میں پنجاب کے الحاق کے بعد یہ علاقہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ برطانوی دور میں اس وادی کی جنگلاتی دولت خصوصاً دیودار کے درخت کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی اور یہاں جنگلات کے تحفظ کے قوانین لاگو کیے گئے۔ 2005 کا زلزلہ اور جدید تاریخ۔ وادی سرن کی جدید تاریخ میں 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ ایک المناک موڑ تھا۔ اس زلزلے نے وادی کے بنیادی ڈھانچے، گھروں اور زندگی کو شدید نقصان پہنچایا۔ تاہم اس کے بعد تعمیر نو کے عمل نے وادی میں نئی سڑکوں اور سہولیات کی رسائی کو ممکن بنایا، جس سے سیاحت کو فروغ ملا۔ ثقافتی اور جغرافیائی اہمیت۔ تاریخی طور پر یہ وادی اپنی مہمان نوازی اور سادہ طرز زندگی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ آج بھی اپنی روایات، جرگہ سسٹم اور مقامی لباس و خوراک کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ وادی سرن محض ایک تفریحی مقام نہیں بلکہ یہ قدیم قبائلی روایات اور استقامت کی ایک زندہ داستان ہے۔ آج یہ وادی اپنی فضا اور موسیٰ کا مصلی جیسے تاریخی و مذہبی اہمیت کے حامل پہاڑ کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ پیج کو ضرور لائک اور فالو کیجیے۔ جزاک اللہ۔